کیا پتا تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس سے رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور تمہارا رب تجھے بھولنے والا نہیں، تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، سارے دن کے بعد جب بستر پہ جائیں تو کم از کم 2-4 منٹ اللہ سے ضرور باتیں کریں۔ کسی کا شکوہ، کسی شکایت، کسی مشکل کے حل کی التجا، کسی دکھ پہ آنسو، کسی گناہ پہ ندامت، کسی بات پر گر گرا کر دعا کرنا، میرا دعویٰ ہے زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا۔ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے اللہ پر توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے۔ اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ یاد رکھو، جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تم پریشانی اور نا امیدی محسوس کرو تو سورہ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبرائیل آئے،
نہ ان کو خواب میں الہام ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ پریشان رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی۔ تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورہ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ دوستو، اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، وہ اس طرح سے ہم سے باتیں کر لیا کرتا ہے، ہمیں جواب دے دیا کرتا ہے۔